دنیا کے معیارات ہر دور میں الگ ہوتے رہے ہیں۔ معزز ترین شخص کون ہے؟ جس کی اولاد زیادہ ہے۔ ایک زمانے میں یہ معیار رہا۔ جس کے پاس شہنشاہی ہے، تخت و تاج ہیں، وہ معزز معتبر ہے۔ مختلف ادوار میں مختلف معیارات انسانی عز و شرف کے قائم ہوتے رہے، ٹوٹتے بھی رہے، نئے چیزیں بھی سامنے آتی رہیں، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے یہ معیار مقرر کر دیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ عمومی طور پہ حفظ کے اساتذہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کام تو کر رہے ہیں، لیکن عمومی طور پہ معاشرے کے اندر جو عالی نصب یونیورسٹیز کے اندر بڑے بڑے ڈاکٹرز اور اساتذہ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن فرمایا گیا کہ جس کو قرآن دیا گیا تو اس نے پھر کسی اور کو حسرت کی نظر سے دیکھا، فقد حقر ما آتاہ اللہ، اس نے اللہ کی عطا کو حقیر جانا، اس نے سمجھا ہی نہیں کہ اس نے کتنا بڑا کام کیا ہے اور کتنی بڑی سعادت ہے قرآن مجید کا حفظ کرنا اور قرآن مجید کا حفظ کرانا۔ تو اس کام میں جتنا درک ہوگا، جتنی محنت ہوگی، جتنا خلوص ہوگا، جتنا آپ آگے چلے جائیں گے تو اس قدر ہی آپ اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب کو طے کرتے چلے جائیں گے۔ اور اس موقع پر مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری مرکزی جامع مسجد محمدی کے اندر یہ گلشن مہکا ہوا ہے۔ یہ قرآن تو قرآن ہے، اگر پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے اس کی ہیبت سے، لیکن اللہ نے اس امت کے لیے اس کا حفظ کرنا قدر سہل کر دیا ہے باقی کتابوں کی نسبت، لیکن پھر بھی ایک بہت بڑا کام ہے۔ یہ امت خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرہون منت ہے، ان کی احسان مند ہے۔ اقبال نے کہا تھا امن الناس بر مولائے ما، کلیم اول سینائے ما، ہستی او کشت ملت را چوں ابر، ثانی اسنین و غار و بدر و قبر۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص جس نے ہمارے آقا و مولا پہ سب سے زیادہ احسانات کیے، اور میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا میرے اوپر جس نے بھی کوئی نیکی کی میں اس کا بدلہ چکا دیا دنیا پر ہی، لیکن ایک ابو بکر ایسے ہیں جن کی نیکیوں کا بدلہ قیامت کے دن رب ہی چکائے گا۔ یہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور پھر میں ما نفعنی مال احد قط، ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا۔ اپنا سب کچھ حضور کی راہوں میں نچھاور کر دیا، مال پیش کیا، جان پیش کی، اولاد پیش کی، وقت دیا، ایک ایک سانس حضور کے نام کر دی۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سایہ بن کے حضور کے ساتھ رہے، سائے کی طرح حضور کے ساتھ رہے، بدر کے ساتھی، حضر کے ساتھی، سفر کے ساتھی، غار کے ساتھی، حد ہو گئی مزار کے ساتھ رہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن حضور ایسے نکل رہے ہیں مسجد نبوی سے تو کوئی لوگ داخل ہو رہے تھے، تو حضور کے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ تھا، بائیں میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا، تو حضور ایسے دونوں کے ہاتھ پکڑ کے باہر نکل رہے تھے، تو کسی کو اندر آتے دیکھا تو اس کو دیکھ کر کے کہا قیامت کے دن ہم قبروں سے یوں ہی اٹھائے جائیں گے، میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ کہول اہل الجنہ، جنت کے بوڑھوں کا سردار کہا، ابو بکر فی الجنہ، جنت کی بشارت دی، عشرہ مبشرہ میں سے پہلا نام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ فرمایا میرے دو وزیر آسمان پہ ہیں، دو وزیر زمین پہ ہیں، آسمان پہ میرے دو وزیروں کا نام جبرائیل و میکائیل ہے، اور زمین پہ اوپر میرے دو جو وزیر ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے۔ تو کیا شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ہر نبی کا صحابی عظمتوں کے معراج پہ ہے، لیکن جو شان حضور کے اس جان نثار کو دی گئی ہے، اللہ اکبر۔ قرآن نے بھی کہا نا وَثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، اللہ اکبر، دو میں سے دوسرا، اللہ اکبر، جب وہ غار میں تھے، دو میں سے دوسرا، اس لفظ کی
خوبصورتی ملاحظہ کیجیے، دو میں سے دوسرا۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے، حضرت صدیق اکبر کا ذکر کرتے ساتھ رو پڑتے اور کہتے کہ ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں، وہ غار والی ایک نیکی مجھے دے دیں۔ ساری نیکیاں زندگی کی ابو بکر لے لیں، ایک نیکی غار والی مجھے دے دیں۔ تو ان کی ساری نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف۔ اور حضرت عمر کہا کرتے تھے کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہی ہوتا۔ کوئی کم شان ہے؟ یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، یہ عمر جس کے بارے میں میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا، میرے بعد اگر کسی نے نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اتنی شانوں کے مالک۔ ان الشیطان یفر من ظل عمر، شیطان عمر کے سائے کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے۔ وہ عمر کہہ رہے ہیں کاش میں ابو بکر کے سینے پر لگا ہوا بال ہی ہوتا۔ یہ شان ہے، یہ عظمت ہے۔ سارے حضور کے صحابی عظمتوں کے معراج پر، لیکن ان کی شان ہی بکھری ہے۔ کسی پنجابی شاعر نے کہا کہ سارے یار نبی دے سونے، نہیں کوئی اینا یاراں ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی، اینا جان نے ساراں ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا، اینا یاراں ورگا، اعظم شان صدیق کی دساں اکو یار ہزاراں ورگا۔ وہ عظمتوں کی کس معراج پہ آن امن الناس بر مولائے ماں، آن کلیم اول سینائے ماں، ہستی او کشت ملت راچو ابر، ثانی سنین و غار و بدر و قبر۔ بدر کے بھی ساتھی، قبر کے بھی ساتھی، مزار کے بھی ساتھی، غار کے بھی ساتھی، اور اسلام کی کھیتی کے لیے ابر بہار کی طرح برسے اور سیراب کر گئے، اور اس امت کے لیے انہوں نے جو کام کیا وہ انہی کا مقسوم۔ خاتون ہے تو وہ اچھے شوہر کو تلاش کرے جو کل بچوں کا اچھا باپ بن سکے، اور اگر مرد ہے تو وہ اچھی خاتون تلاش کرے جو کہ اچھی ماں بننے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اگر معاشرے میں ڈیمانڈ ہی ہوگی تو پھر یہ صلاحیتیں لوگ اپنے اندر پیدا بھی کریں گے۔ جب رشتوں کی ڈیمانڈ یہ نہیں رہے گی، ظاہری چمک دمک اور مال و دولت اور یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر ظاہر ہے اس کی طرف دوڑ لگ جائے گی۔ اور جب اوصاف حمیدہ اور اچھی عادات، دینداری اور یہ چیزیں عورت کے لیے معیار قرار پائیں گی تو پھر رجحان فطری طور پہ ادھر ہو جائے گا۔ تو آج اگر ہمارے ہاں ان چیزوں کی کمی واقع ہو رہی ہے تو پھر اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے رجحان اور ہماری ترجیحات تبدیل ہو گئی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ جب پہرا دے رہے تھے، راتوں کو گشت کیا کرتے تھے، تو ایک خاتون اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملاؤ تاکہ ہم زیادہ پیسے کما سکیں۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ امیر المومنین حضرت عمر نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کر رکھا ہے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئے اور اس دروازے پر نشان لگا دیا۔ واپس آئے، صبح ہوئی تو اپنے بیٹوں کو بلایا، اپنے بیٹے سے کہا کہ میں جو ہے وہ تمہارا ایک خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جس طرح آپ کی مرضی ہو۔ تو پھر آپ نے اس گھر پیغام بھیجا اور اس بیٹی کے رشتے کے لیے اس کی ماں سے کہا۔ تو حضرت عمر کے فرزند کا نکاح ہوا اس خاتون سے، ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نکاح پھر عبدالعزیز سے ہوا، اور اس عبدالعزیز سے اور حضرت عمر کی پوتی سے پھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ تو اچھی مائیں اچھی قوم دے سکتی ہیں، تو اچھی ماں کا انتخاب اس وصف پر آپ نے اپنے بیٹے کا نکاح کر دیا کہ یہ کس قدر اللہ سے خشیت اور اللہ سے خوف رکھنے والی خاتون ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کی وجہ سے، لمالہا، لجمالہا، لحسبہا۔ کسی کے مال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، حسب و نسب کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ حسن کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو ہے وہ دین کی وجہ سے نکاح کرنے کی پھر تلقین ارشاد فرمائی، اور دین سے مراد وہ خوبیاں ہیں جو دین ہمیں بتاتا ہے، وہ جہاں پائی جائیں
فرمایا جس کا اخلاق کو، جس کا دین تمہیں پسند آ جائے اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کرو۔ نکاح کے انتخاب کے لیے دو چیزیں بیان فرمائی، جس کا خلق اور جس کا دین تمہیں پسند آ جائے اس سے اپنی بیٹی کا نکاح۔